روایات میں آتا ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی امت پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ورلڈ ٹی وی کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رجب کے اس مبارک مہینے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کے برات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دے دی گئی، اے محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اس کی ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں تک وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گئی ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دونوں دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں امت مسلمہ کو نماز کا عظیم تحفہ ملا۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تھے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا،
میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی کون؟ جبرائیل امین نے کہا جبرائیل۔ پھر کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ آواز آئی خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آقا دو جہاں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھا گیا۔ پھر آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا ہے، میری امت پر جیسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول حق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور اسی طرح یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا گیا اور سب سے آخر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ معراج کے اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جس میں نمازوں کا عظیم تحفہ ملا۔ تو آج ہم سب یہ ارادہ کریں، یہ تحفہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، تو ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر کر لیں۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ پاک نے خاص تحفہ یہ پیارے آقا کو عطا کیا تھا۔ ہم نماز کی پابندی کر لیں، اپنی زندگیوں کو نماز کی طرف ڈھال لیں، نماز کو اپنی زندگی پر لازم کر لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو میرے دوستوں نماز کی پابندی ضرور کریں، اس واقعے کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس واقعے کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نماز کی عظمت پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، نماز کی پابندی کر لو تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔